بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم تہجد کی نماز کے بارے میں بات کریں گے کہ تہجد کی نماز کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور تہجد کی نماز کی دعا میں ہمیں کون سی ایسی دو آیتیں قرآن پاک کی پڑھنی ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر حاجتوں کو قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں وہ دو آیتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے کہ ہماری دعا سیدھا عرش الہی تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جھٹ سے لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت کام کی ویڈیو ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ تہجد رات کی نماز ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے۔ نیند سے اٹھ کر یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو تب بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیند سے اٹھ کر اس نماز کو پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رات کا آخری تہائی حصہ یہ بہت بہترین ہے۔ فجر کی نماز سے قریب 2 یا 1.5 گھنٹے کے پہلے کے وقت کو رات کا تہائی حصہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لے کہ یہ وقت کیوں اتنا بہترین ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو بڑھ لاؤں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تہجد کے وقت پہ تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اپنی عشاء کی نماز کو مکمل کر لیں تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کا جو وقت ہے یہ پورا تہجد کا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ سوتے ہیں، تو وہ اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت ایسے پڑھ لیں کہ وہ تہجد کی نیت سے ہو جائیں، تو ان کی بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ مگر جو انسان آدھی رات کو اٹھ کر نیند سے بیدار ہو کر تہجد پڑھتا ہے تو یہ چیز زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو تہجد کی نماز کا وقت یہ ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑی دیر بھی نیند لے لیں اور اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی رکعتوں کی۔ تو تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو کم سے کم آپ 4 پڑھ ہی لیں، مگر اگر آپ 6 پڑھیں گے، 8 پڑھیں گے، 10 پڑھیں گے، 12 پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، مگر آپ کوشش کیا کریں کہ پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 2 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو بہت ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھیں، اس وقت کو محسوس کر کے پڑھیں، کیونکہ وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھیں، کچھ دن آپ ریگولر تہجد پڑھ کے دیکھیں، اپنی دعائیں مانگیں، رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، آپ یقین کریں بہت جلد آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اگر آپ 12 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نیت، کہ تہجد کی نیت کیسے کریں۔ تو دیکھیں، میں آپ لوگ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہیں، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ زبان میں آپ کو یہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ ان الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اس کے بعد آپ تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر کہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی نماز کو سٹارٹ کر دیں۔ جیسے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ جو 4 کل ہیں انہیں پڑھیں، جیسے سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر سجدے سے کھڑے ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی بھی سورت پڑھیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد اتحیات اور پھر اس کے بعد درود ابراہیم، پھر دعائے مسورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اب آپ کو جتنی رکعت پڑھنی ہے، جتنی رکعت پڑھنے کو آپ کو آسان لگے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی آگے کی نماز مکمل کر لیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد آپ تہجد کی دعا پڑھیں۔ تو تہجد کی دعا میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں، آپ کو اوپر اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ آپ نے ایک دفعہ اس والی دعا کو پڑھنا ہے، آپ نے ایک دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں۔ تو یہ دعا ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا پالنے والا اور محافظ ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب تیرے پاس ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا بادشاہ ہے۔ تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور تمام نبی علیہ السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں اپنی مرضی تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے اپنے دشمنوں سے لڑتا ہوں اور میں تجھے بہترین فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں۔ میرے پچھلے اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما اور جو کچھ میں نے چھپایا اور جو کچھ میں نے ظاہر کیا، تو ہی ہے کسی کو آگے کرنے والا اور کسی کو پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ آپ اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اپنی جتنی بھی جائز دعائیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایسے مانگے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے اور رو رو کر اپنے ناممکن مشن کو اللہ تعالیٰ سے ممکن کرنے کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ دوحہ کی تلاوت کیجئے اور اس کے بعد قرآن کریم کی کچھ ہی آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ 110% آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر یہی انداز آپ کا نماز پڑھنے کا ہوا اور آپ کا دعائیں کرنے کا ہوا تو۔ یاد رکھیں کہ تہجد نفل نماز ہے، پہلے آپ نے اپنی 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، پھر ہی جا کر آپ کی تہجد قبول ہوگی، کیونکہ جب تک ہم فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے تب تک ہمیں سنت اور نفل کا ثواب نہیں ملتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، اگر آپ چاہیں تو عشاء کی 12 رکعت پڑھ لیں، جیسے 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 وتر کو آپ تہجد کے لیے رکھ لیں۔ تو پھر جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آخر میں اپنی وتر پڑھ لیں، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو آپ بھی اس پر عمل کر کے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی دعا کرتے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو ایک دفعہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بھی پڑھ کے بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دو بہت چھوٹی سی دو آیتیں ہیں، یہ دعا کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ان دو آیتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں اور انہی دو آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک ایک آیت کو بھیج کر مکمل کیا، لیکن یہ دو آیت خود اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں، تو سوچیں ان کی کرامات اور فضیلتیں کیسی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور کمال کا عمل ہے، آپ اسے خود تک نہ رکھیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔